بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا۔ کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کو کوئی اس کی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی، اسے کون لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا، اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی۔ جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی، اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے، اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ کوئی کہتا آکاش پر عذاب ہے تو کوئی کہتا آکاش پر جنات کا سایہ ہے، اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیوی کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس کے گھر میں بھی رشتہ لے کر جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا۔ چونکہ دوسرے محلے والے آکاش کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے آکاش کے ساتھ نائلہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیوی کا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہے گا تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دے گا، اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو اس محلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا تھا اور وہیں اپنے گھر میں رہنے لگے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اسی محلے میں ایک زرمینہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر زرمینہ کو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ زرمینہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی۔ زرمینہ اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔
आकाश जिस नए मोहल्ले में रहने लगा वहाँ ज़रमीना पूरे मोहल्ले में बदनाम लड़की थी। उसके मोहल्ले वालों ने ज़रमीना के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर कर रखी थी, जैसा कि ज़रमीना को जिन है या वो असीब ज़दा है। लेकिन ज़रमीना एक मासूम और सादा सी लड़की थी जो मुफ्त में ही मोहल्ले में बदनाम हो गई। और ज़रमीना के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ज़रमीना की पहली शादी 2010 में हुई थी और शादी के दूसरे दिन ही ज़रमीना का शौहर करंट लगने से मर गया और ज़रमीना बेवा होकर वालिदैन के घर चली गई। और इस वाक़ये के बाद मोहल्ले के लोगों ने मशहूर कर दिया कि ज़रमीना मनहूस है। उसकी मनहूसियत की वजह से उसके शौहर को करंट लगा है और वो पहले दिन ही बेवा हो गई। लेकिन 1-2 महीने ये सब बातें करने के बाद मोहल्ले वालों ने ज़रमीना के बारे में बातें बनाना बंद कर दी। ज़रमीना की पहली शौहर की वफ़ात के बाद उसके वालिदैन ने ज़रमीना की 2013 में दोबारा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर दी। लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और ज़रमीना का दूसरा शौहर हार्ट अटैक की वजह से भी मर गया। ज़रमीना बेचारी एक बार फिर बेवा होकर इस बार मोहल्ले वालों ने ज़रमीना को माफ़ नहीं किया और उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और बेचारी ज़रमीना के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी। मैं बज़ाते खुद बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल था और इस सब के लिए ज़रमीना को कसूरवार नहीं समझता था और उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। इस वक्त तो कम से कम मैं ज़रमीना के बारे में यही सोचता था। इस वाक़ये को 4 साल गुजर गए, फिर बहुत देर तक ज़रमीना के लिए कोई रिश्ता ना आया। एक दिन अचानक किसी दूसरे मोहल्ले से ज़रमीना के लिए रिश्ता आया और ज़रमीना के वालिदैन ने फ़ौरन हाँ कर दी, उसी डर से कि कहीं मोहल्ले वालों की बातों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। 2018 में एक बार फिर ज़रमीना की शादी हो गई। ये ज़रमीना की तीसरी शादी थी। ज़रमीना मोहल्ले में काफ़ी मशहूर थी, इसलिए मुझे वक्तन फ़वक्तन ज़रमीना के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। मैं जब भी ज़रमीना के बारे में सुनता मुझे ज़रमीना से हमदर्दी होती। जो कुछ भी हो रहा था उसमें ज़रमीना का कोई कसूर नहीं था। किस्मत ने ज़रमीना के साथ एक बार फिर वही किया जो अब तक होता आया था। ज़रमीना का तीसरा शौहर भी सीढ़ियों से गिर कर मर गया और ज़रमीना एक बार फिर बेवकी का दाग लेकर वालिदैन के घर आ गई। इस हादसे के बाद मोहल्ले वाले लोग ज़रमीना से दूर रहने लगे थे। जहाँ भी ज़रमीना को देखते गली बदल लेते। यहाँ तक कि ज़रमीना के अपने घर वाले, अपने बहन भाई भी ज़रमीना को मनहूस समझने लगे थे। जिस तरह आकाश के मोहल्ले वालों को लगता था कि आकाश खुद अपनी बीवियों को गायब करता है, बिल्कुल वैसे ही ज़रमीना के मोहल्ले वालों को भी यही लगता था कि ज़रमीना खुद अपने शौहरों को कत्ल करती है। आकाश और उसके घर वाले चूँकि ज़रमीना के मोहल्ले में नए थे, इसलिए वो ज़रमीना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस उन्हें इतना इल्म था कि ज़रमीना की 3 शौहरों की डेथ हो गई है और वैसे भी उन्हें आकाश की शादी कहीं करनी थी, इसलिए आकाश के माँ बाप ज़रमीना का रिश्ता लेने उसके घर चले गए। ज़रमीना के वालिदैन पहले से ही ज़रमीना की वजह से परेशान थे कि कोई उससे शादी नहीं करता और वो आकाश का रिश्ता देखकर खुश हुए और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। आकाश और ज़रमीना की शादी तय हो गई। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से लाइल्म थे, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते थे, ज़रमीना के बारे में भी और आकाश के बारे में भी। और मोहल्ले वाले बहुत खुश थे कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ज़रमीना के 3 शौहर मर चुके हैं और आकाश की 3 बीवियाँ। अब वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। तो मोहल्ले वाले ने सोचा देखते हैं अब कौन पहले मरता है, असल मसला किस में है, आकाश में या ज़रमीना में। अब पता चलेगा कितना मनहूस है। आकाश और ज़रमीना की शादी हो गई। मोहल्ले वाले ये जानने के लिए बेताब थे कि कौन पहले मरता है ताकि दूसरे की हकीकत पता चल सके। आकाश ज़रमीना को शादी के बाद अपने घर ले गया। ज़रमीना कमरे में जाकर बैठ गई और आकाश बाहर मेहमानों के पास चला गया। ज़रमीना कमरे में जाकर बैठ गई और आकाश के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़रमीना काफ़ी देर तक अकेली कमरे में बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन आकाश नहीं आया। शायद वो कहीं मसरूफ़ था। ज़रमीना वो बेड पर बैठी रही। 2 घंटे बाद आकाश शादी की रस्मों से फारिग होकर कमरे में सुहाग रात मनाने आया, जहाँ ज़रमीना उसका इंतज़ार कर रही थी। अपने कमरे में दाखिल होते ही आकाश को अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर ज़रमीना घूंघट लिए हुए बैठी थी। आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर ज़रमीना से कुछ फासले पर बैठ गया और आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़कर बड़ी मोहब्बत से कहा, आई एम सॉरी यार ज़रमीना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैं ज़रा मेहमानों में मसरूफ़ हो गया था। ज़रमीना ने शर्माते हुए सर झुका लिया और मध्यम आवाज़ में बोली, चलें कोई बात नहीं,
آپ دیر سے صحیح لیکن میرے پاس تو آئے ہیں نا۔ زرمینہ کی بات سن کر آکاش مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہیں آپ؟ زرمینہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ آکاش نے بڑی محبت سے زرمینہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ زرمینہ نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، ایسے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، پہلے میری منہ دکھائی کا تحفہ دو۔ آکاش مسکرایا اور اس نے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرمینہ کی انگلی میں پہنا دی۔ زرمینہ نے پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دی اور پھر زرمینہ نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر آکاش کو دیا۔ آکاش نے زرمینہ کا شکریہ ادا کر کے وہ جوس زرمینہ کے ہاتھ سے لے لیا اور پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونگھٹ منہ میں رکھتے ہی آکاش کو دودھ کا ذائقہ کافی عجیب لگا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور سارا دودھ پی لیا۔ پھر آکاش نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ زرمینہ اور آکاش ایک ہی بیڈ پر سو گئے۔ پھر آکاش نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر آکاش نے اپنا منہ کھولا اور زرمینہ کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ زرمینہ نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ زرمینہ کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روکا اور بڑی بے دردی سے زرمینہ کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا، مگر زرمینہ کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسا لگا جیسے زرمینہ کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا، زرمینہ کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ زرمینہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ زرمینہ نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ پھر زرمینہ نے کہا، میں جانتی ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آکاش نے بکھلا کر زرمینہ کی طرف دیکھا اور اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ زرمینہ بولی، تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی اسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا بھی گوشت کھاؤ گی؟ آکاش نے حیرت سے زرمینہ کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بکھلاتے ہوئے پوچھا، تو تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ زرمینہ نے گھور کر آکاش کو دیکھا اور بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش زرمینہ کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو زرمینہ، میں جانتا ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ زرمینہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اب چوتھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ زرمینہ کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ اسے دیکھ کر آکاش ایک پل کے لیے ڈر گیا، پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کر ان کا گوشت کھایا ہے تو تم کون سی دودھ کی دہی ہو؟ تم نے بھی اپنی 3 چوروں کو مار کر ان کا خون پیا ہے، لیکن یاد رکھنا میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ وہ چڑیل آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، تو تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے اپنے باقی شوہروں کا خون پیا ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور چڑیل بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی، اور آج تمہیں میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا، آدم خور۔ آکاش غصے سے کھڑا ہوا۔ زرمینہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے زرمینہ کو زور سے دھکا دیا۔ زرمینہ فرش پر جا کر گر پڑی۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے؟ مت بھولو میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے۔ میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لیا ہے۔ چڑیل، اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا۔ آکاش زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ آکاش کی طرف بڑھی اور اس آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی۔ پھر اس چڑیل نے اپنے دانت آکاش کے پیٹ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی۔
آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور اس چڑیل کو مارنے لگا۔ پھر آکاش نے اسے پکڑا اور بیڈ پر گرایا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور اس چڑیل کو کاٹنے لگا۔ اس چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ چڑیل نے اتنی زور سے آکاش کا ہاتھ کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ کبھی آکاش اس چڑیل کو کاٹتا تو کبھی وہ چڑیل آکاش کو مارنے لگتی۔ وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔ آکاش نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر دے ماری اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکا تھا، اس لیے وہیں فرش پر گر گیا۔ آکاش کے جسم سے ہر طرف خون نکل رہا تھا اور آکاش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس خون کو روکتا یا کسی کو آواز دے کر کمرے میں بلاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آکاش کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ دونوں آدم خور اور چڑیل اسی کمرے میں پڑے رہے۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملی، لیکن محلے والوں کی آدم خور اور چڑیل سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہمارے محلے کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب واقعہ تھا جسے آج تک نہیں بھلایا جا سکا، اور ہم آج بھی چڑیل اور آدم خور کی یہ کہانی سن کر حیران ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پوری کہانی سننے کے بعد آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، جب وہ دونوں کمرے میں لڑتے رہے تو اس بات کا محلے والوں کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ دونوں تو مر گئے تھے۔ ظاہر ان میں سے تو کسی نے ہمیں سہاگ رات کا انکشاف نہیں بتایا ہوگا۔ تو دوستو، دراصل محلے والوں نے مل کر آکاش اور زرمینہ کے کمرے میں CCTV کیمرہ لگا دیا تھا تاکہ پورے محلے کو ان دونوں کی حقیقت پتہ چل سکے۔ CCTV میں ان دونوں کی لڑائی اور باتوں کی ساری ریکارڈنگ ہو گئی، اس لیے ان دونوں کی کہانی پوری دنیا کو پتہ چل گئی۔ جزاک اللہ۔